بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسعود اطاری ٹی وی۔ مسعود اطاری ٹی وی کی جانب سے آج آپ دوستوں کی بارگاہ میں بہت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جب موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، ایک مریض ہوتا ہے اور موت کی علامتیں اس پر طاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نزاع کا وقت ہوتا ہے، تو جو مریض کے گھر والے ہیں جس پر موت کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کیا کیا پڑھنا چاہیے اور کس بات کی تلقین کرنی چاہیے، اس بارے میں آپ کی بارگاہ میں کچھ باتیں پیش کروں گا۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ مکمل واچ فرمائیں اور مزید آگے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں تو سنت یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر لٹا کر قبلے کی طرف منہ کر دیں۔ جو مریض ہے جس پر موت کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں تو اس کو کیسے لٹانا ہے؟ قبلے کی طرف داہنی کروٹ اس کو لٹا کر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیں۔ اور یہ بھی جائز ہے، دوسرا طریقہ بھی ایک ہے، وہ کیا ہے کہ چت لٹائیں، مریض کو چت لٹائیں اور قبلے کو پاؤں کر دیں، مگر اس صورت میں سر کو اونچا کر دیں، سر کو کچھ اونچا کر دیں، یعنی سر کے نیچے سرخانہ رکھ دیں۔ چت لٹانا سے مراد یہ ہے کہ یعنی بالکل جیسے بندہ بالکل ایسے سیدھا لیٹا ہے، پیچھے سرخانہ رکھا ہوتا ہے اور یہ جو سیدھا ہے بندے کا بالکل آسمان کی طرف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں چت لٹانا۔ ایسے لٹائیں اور قبلے کی طرف ٹانگیں ہوں، لیکن جو سر ہے سر کو تھوڑا سا اونچا کر دے، سرخانہ وغیرہ اس کے سر کے نیچے رکھ دے تاکہ قبلے کی طرف منہ ہو جائے، اور اگر قبلے کو منہ کرنے میں اس کو پریشانی ہو، جو میت ہے اس کا منہ قبلے کی طرف کریں گے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو جس حالت پر ہے اسی پر چھوڑ دیں۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات ہے، جان کنی کی حالت میں اسے تلقین کریں۔ جب جان نکلنے لگتی ہے، نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے، تو جو مریض ہے جس کی روح نکلنے لگی ہے تو اس کو کیا تلقین کرنا ہے؟ یعنی اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھیں، کلمہ شہادت پڑھیں، مگر اسے پڑھنے کا حکم نہ دیں۔ جو بندہ جس کی جان نکل رہی ہے اس کو پڑھنے کا حکم نہیں دینا، بلکہ آپ نے اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھنا ہے، اور جب وہ پڑھ لے، جب وہ جس کی جان نکل رہی ہے وہ کلمہ شہادت پڑھ لے تو تلقین بند کر دیں۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کر لی، کوئی پانی مانگ لیا، کسی کو اپنے پاس بلا لیا، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد، تو پھر تلقین کریں، پھر دوبارہ آپ اس کو تلقین کریں تاکہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ نمبر 3، جان کرنے کے وقت حاضرین اپنے لیے اور اس کے لیے دعائے خیر کریں۔ جو بندے اس وقت حاضر ہیں وہاں، اس کے رشتہ دار ہو گئے یا کوئی بھی ہو گیا، اس مریض کے بعد جس کی جان نکلنے لگی ہے، نزاع کا وقت آ رہی ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اس کے لیے اور اپنے لیے دعائے خیر کریں، اور سورہ یاسین، سورہ رعد پڑھیں۔ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی، جب اس کی روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گیرا لگا دے۔ چوڑی پٹی لے کر جبڑے کے نیچے سے لے کر سر کے اوپر لے جا کر اس کو گیرا لگا دیں، اور تاکہ منہ کھلا نہ رہے، اور آنکھیں بند کر دی جائے
اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو، مثلا باپ یا بیٹا، وہ کرے۔ نمبر 4 ہے کفن دفن میں جلدی کریں۔ میت کو جب جان نکل جائے تو پھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کفن دفن میں جلدی کی جائے، کہ حدیثوں میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلی جو ویڈیو آئے گی وہ ہوگی میت کو نہلانے کا طریقہ۔ اسی طرح پھر آگے میت کو کفنائیں گے کیسے، کفن کیسے دیں گے، یہ سارا طریقہ دوستوں کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔